بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی قدر، جہالت، اگیانتا اور لا علمی بڑا قہر ڈھاتی ہے، اور یہ دین جو ہمیں قرآن حکیم کی شکل میں ملا ہے، اس کی پہلی آیت ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اقرأ، پڑھو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو علق سے۔ پڑھو، تمہارا رب سب سے زیادہ عزت والا، بڑا مکرم، بڑا کریم ہے، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے لکھنا سکھایا، اور انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان ایک ایسا واحد پرانی ہے، ایک ایسی واحد مخلوق ہے کہ جو زیرو علم کے ساتھ دنیا میں آئی ہے۔ ہم جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم سے پہلے جو انسان گزر گئے ہیں اور انہوں نے اپنے تجربات جو زمین پہ چھوڑے ہیں، وہ یا جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، ہمارے والدین اور ہمارے آس پاس کا ماحول، ان سے ہم چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ ورنہ جس وقت ہم پیدا ہوئے تھے بالکل زیرو اور صفر علم کے ساتھ، زیرو نالج کے ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ خلقکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں پیدا کیا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو بالکل صفر علم کے ساتھ، زیرو علم کے ساتھ دنیا میں آیا ہے۔ اپنے بڑوں کے تو جو تجربات ہیں، اپنے والدین سے، اپنے سماج اور اپنے ماحول سے، اپنے گرد و پیش سے، اور پھر اپنے حواس خمسہ سے وہ جس چیز کو محسوس کرتا ہے، جن چیزوں کو دیکھتا ہے، جو آبزرو کرتا ہے، اس سے پھر انسان چیزوں کو سیکھتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک اللہ کا ایک شاہکار ہے انسان، اور اس کی پیدائش، اس کی خلقت، اور جو اللہ نے اس کے اندر صفات رکھی ہیں، اس لیے اس کو اور سیقل کرنے کے لیے اور اس کی فکر کی جو جولانیاں ہیں، بلندیاں ہیں، اس میں سیر کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے اسے پھر ایک الگ علم سے اور نوازا، جس کا تعلق نہ ان تجربات سے ہے جو ہمیں ملے ہیں، کا تعلق نہ انسانی تاریخ سے ہے، نہ وہ والدین سے سیکھی جاتی ہیں، اور نہ وہ ہمارے سماج میں ہے، نہ حواس خمسہ سے ان کا تعلق ہے۔ وہ ہے وحی کا علم۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ وحی کا علم جو ہم انسانوں کو وقتاً فوقتاً دیتے رہے، کبھی ہم نے تورات کی شکل میں دیا، کبھی انجیل کی شکل میں دیا، کبھی زبور کی شکل میں دیا، کبھی قرآن حکیم کی شکل میں دیا، کبھی صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کی شکل میں دیا، اور نہ جانے کتنے ایسے اسکرپچرز، آسمانی صحیفے اور کتابیں ہیں جن میں یہ اللہ کی ہدایت آتی رہی ہے کہ جن کو انسان اپنے گرد و پیش اور ماحول سے نہیں سیکھ سکتا تھا۔ انہی میں سے قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم کا سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے انسان کے لیے کہ انسان اگر ان اعلیٰ اخلاق سے، ان آداب سے اور ان ہدایات سے واقف نہیں ہوگا جو قرآن حکیم نے، اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو انسان کل انعام ہے، جو قرآن نے کہا ہے کہ زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں ہے۔ اس لیے بارہا قرآن حکیم نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں ایسی بات کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کر دے گی۔ تو یقیناً قرآن حکیم ایک ایسی بات ہے کہ اس سے زندگیاں ملتی ہیں۔ جو لوگ جب تک اس سے وابستہ نہیں ہیں تب تک انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ مردہ ہیں اور کس گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں،
لیکن جیسے ہی قرآن سے اور قرآن کے علم سے وابستگی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے کن بلندیوں پر اور کن ہائٹس پر جا بیٹھا ہے۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے ایک لازمی شرط یہ بھی ہے کہ اس کو اس کی زبان میں سمجھا جائے۔ قرآن حکیم کے لیے ایک بہت ضروری امر ہے کہ قرآن کو اس کی اصل زبان میں، عربی زبان میں سمجھا جائے۔ ہمارے یہاں اگر ہم اپنے ہند و پاک کی بات کریں تو کتنے ایسے الفاظ ہیں جو ہماری زبان میں آ کر کے کھو گئے ہیں اور ان کا ہم صحیح اور درست ترجمہ آج تک نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن حکیم کی جو صحیح مراد ہے، اللہ نے جو کہنا چاہا ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں اس کی وہ شکل واضح نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے تھی، جو دراصل قرآن کے لفظوں کے اندر موجود ہے۔ تو اس میں کسی شخص کی کوئی قید نہیں ہے، جو بھی قرآن حکیم میں تدبر کرے گا، اس کے لفظوں پر غور کرے گا تو یقیناً وہ اللہ کی صحیح مراد پا لے گا۔ لیکن اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ بلا تدبر، بلا سمجھے ہوئے بس قرآن حکیم پڑھے جا رہے ہیں، صرف تلاوت سے غرض ہے، اور اس کے معنی کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کو سمجھنے سے غور کرنے سے پہلے اس کی جو زبان ہے، خاص طور سے عربی زبان، اس کی واقفیت ہونا کتنا ضروری اور کتنا ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بعض لوگ تو صرف ترجمے پہ، جو اردو ترجمہ ہوتا ہے، ہندی انگلش ترجمہ ہے، اسی پر انحصار کر لیتے ہیں اور وہاں ترجمے سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ تو آج میں اس موضوع سے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم کی عربی کیسے جانیں اور اس کا جاننا کیوں کر ضروری ہے اور کتنی گہرائیاں اور تہداریاں ہیں قرآن حکیم کے عربی الفاظ میں۔ میں آج آپ کے سامنے ایک اور دوسرے محاشے کو جن کا تعلق ہندو سماج سے ہے میں انٹروڈیوس کر رہا ہوں، ان کو متعارف کرا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ بہت جانے پہچانے شخص ہیں، ایک معلوم شخصیت ہے، معروف شخصیت ہے، اور پچھلے دنوں وہ بہت متنازع اور کنٹروورشل بھی رہے ہیں، لیکن ہمیں کسی بھی تنازع یا کنٹروورسی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن ایک ویڈیو ان کی، بے شمار ویڈیوز ہیں، ایک ویڈیو ان کی جو وائرل ہوئی اور مجھ تک پہنچی ہے، اس میں جب میں نے سنا کہ وہ قرآن حکیم کی ایک آیت کا بڑا عجیب سا ترجمہ کر رہے ہیں، اتنا عجیب سا ترجمہ کر رہے ہیں کہ مجھے سن کر کے بڑی حیرت ہوئی۔ لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے خیال آیا کہ غلطی دراصل ان سے نہیں ہوئی ہے، غلطی دراصل ہم سے ہوئی ہے کہ ہم نے ان لوگوں تک قرآن کا تعارف نہیں کرایا، اسلام کا تعارف نہیں کرایا، اس کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، بنیادی عقائد ہیں، ان کا تعارف نہیں کرایا، چاہے جائے کہ قرآن حکیم جیسی عظیم کتاب کو لوگ سمجھتے اور اس کو پڑھتے۔ تو لیکن یہ دیکھیے اللہ کے کلام کا معجزہ ہے، اگر ہم نہیں پہنچا رہے تو ان تک وہ باتیں چیزیں پہنچ رہی ہیں، اور پھر جیسی ان کی سمجھ ہے، جو ان کے سمجھ میں آ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں، تو اس میں قطعاً ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ ایک معروف اور مشہور شخص ہیں اور ان کی باتیں ہزاروں لوگ سنتے ہیں، تو یہ بات صرف ایک شخص کی نہیں ہے بلکہ یہ میسج ہزاروں تک فارورڈ ہو رہا ہے اور ان تک وہ غلط میسج پہنچ رہا ہے اور قرآن کے حوالے سے پہنچ رہا ہے۔ اس لیے قرآن کے ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے میں ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں اپنے اوپر کہ میں ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کروں۔ دراصل وہ غلط فہمی ہے، میں وہ کلپ بھی آپ کے سامنے جلد رکھوں گا۔ وہ غلط فہمی ہے دراصل قرآن حکیم کی 25ویں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 52 کے تعلق سے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے نبی ان کافروں کی بات مت ماننا۔ اور اس پہ بھی ہم انشاءاللہ کسی موقع سے عرض کریں گے، ایک مستقل ویڈیو میں اس کے لیے شوٹ کرنا چاہوں گا کہ کافر کسے کہتے ہیں۔ ہمارے نان مسلم، ہمارے ہندو برادران کو اس بات سے بڑا سخت اعتراض ہے، وہ بڑے نالہ ہیں اس بات کو لے کر کے کہ کافر کا مطلب کوئی بہت بڑی بات ہو گئی یا ہمیں ایک طرح سے گالی دے دی گئی ہے۔ لیکن ابھی ہم وہی ترجمہ کر لیتے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں رام پال جی کی، سنت رام پال کی۔
انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے، تو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 52 کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس آیت میں اسلام کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کفار کی، ان انکار کرنے والوں کی بات کو نہ ماننا، جو نان مسلم ہیں، نان بلیورز ہیں، اور اس قرآن کے ذریعے سے وجاہدہم بھی، اس قرآن کے ذریعے سے ان سے جہاد کبیر کرنا، بڑا جہاد کرنا، اسٹرگل کرنا، اس قرآن کی آیات کو لے کر کے، اس میں جو ہم نے مرکلس رکھے ہیں، جو معجزے رکھے ہیں، جو دلیلیں رکھی ہیں، اس قرآن کی دلیلوں کے ذریعے سے ان سے جہاد کرنا۔ تو وہاں پر ایک لفظ خاص طور سے مینشن ہوا ہے، جہادن کبیرہ۔ اب چونکہ وہ کبیر جی کے، کبیر داس کے بڑے فین ہیں، ان کو اپنا بھگوان، ان کو پرماتما مانتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے ہر آدمی اپنے مطلب کی بات تلاش کرتا ہے، تو یہاں پر بھی ان سے ایک بہت موٹی، بہت بڑی، اور عربی زبان کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمالیائی غلطی ان سے ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ کبیر کے سمپل معنی آتے ہیں بڑا، اور جہاد کے معنی اسٹرگل۔ ایک آیات کے ذریعے سے تمہیں ان سے بڑا جہاد کرنا ہے، ایک بگ اسٹرگل کرنا ہے، اس کو لے کر کے ان سے آرگومنٹ کرنا ہے، ان سے آرگو کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے قرآن حکیم کا جو اللہ ہے وہ اپنے نبی محمد صاحب کو کہہ رہا ہے کہ اے محمد، میرا بھی ایک پرماتما ہے، اور اس پرماتما کا نام کبیر ہے، جو خدا کا بھی ایک خدا ہے، اور اس کبیر پرماتما کی دیکھو بات ماننا، تم اس کبیر پرماتما کے نام سے اسے جہاد کر۔ یہ قرآن شریف، یہ ہے سورۃ الفرقانی 25، نیچے آئیے، یہ 52 نمبر آیت آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھنا آیت نمبر 52۔ قرآن شریف کا گیان داتا، قرآن شریف کا گیان دینے والا اللہ اپنے پیغمبر محمد جی کو، حضرت محمد سے کہہ رہا ہے کہ تو اے پیغمبر، وہ کافروں کا کہا نہ ماننا، اور اس قرآن کی دلیلوں سے ان کا سامنا بڑے زور سے کرو۔ یہ 52 ہے، اس میں یہ کبیرن شبد لکھا، کبیرن، کبیر، کبیرن، کبیر کہو، کبیرن کہو، فلا تطیل کافرن و جاہدہم بھی جہادن کبیرن۔ یہ کبیرن، اس میں کیا لکھا ہے کہ انہوں نے کبیر کا ارتھ بڑا کر دیا، کبیر کا ارتھ بڑا کر دیا کبیرن کا۔ اب یہاں اس کا ارتھ یہ بنتا ہے کہ قرآن شریف کے گیان دینے والا اللہ، جس کو حضرت محمد جی اپنا بھگوان مانتے تھے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے جو قرآن میں گیان دے رہا ہوں اس پر وشواس کرنا، اور یہ کافر لوگ اس قرآن کے گیان کو نہیں مانیں گے، وہ کبیر کو پرماتما نہیں مانتے، تو ان کے ساتھ سنگھرش کرنا۔ اب یہاں اس میں، اب یہاں دیکھیے گا 58 ہے، یہاں لکھ رہے ہیں عبادی کبیرہ۔ اب ہم اتنا تو ہمیں بھی نہیں آتی ہے عربی، لیکن ہندی کا رکھی ہے انہوں نے، اس سے عبادہی مانے پوجا کے یوگیہ، وہ کبیرہ، کبیرہ کہو چے کبیرہ کہو، انہوں نے وہاں کبیرن کا ارتھ بھی بڑا کیا ہے، 58 نمبر آیت میں کبیرہ کا ارتھ بھی انہوں نے بڑا کیا۔ 59 میں دیکھنا، پھر یہ دیکھنا، یہ ہے ارحمانو فصل بھی خبیرن، خبیرن کا ارتھ بھی بڑا کیا، خبیرہ کہو، کبیرہ کہو، کبیر کہو۔ تو یہاں دیکھیے گا، اب تو جس کو حضرت محمد جی اپنا خدا مانتے ہیں اور یہ مسلمان بھائی مانتے ہیں کہ قرآن شریف کا گیان اللہ نے دیا ہے، تو وہ کبھی قرآن شریف کا گیان داتا اللہ حضرت محمد کو کہہ رہا ہے کہ ہے حضرت محمد، وہ پرماتما جو ہے وہ کبیر ہے، اور یہ وہی پرماتما ہے جس نے 6 دن میں سرشٹی رچی اور 7واں دن تخت پر جا وراجا۔ عجیب غلط فہمی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جو لوگ قرآن حکیم سے وابستگی رکھتے ہیں وہ تو
انہیں خود سن کر کے تعجب ہوگا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے اور کتنا عجیب ترجمہ ہے. اور وہ کلپ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں آڈینس ہے جو ان کو ان کا بیان کی ہوئی یہ قرآن کی ویاکھیا اور اس کی تفسیر سن رہے ہیں، اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کا اللہ جو ہے وہ بھی کسی اور پرماتما کو مانتا ہے اور اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اس کی پوری ذمہ داری جو ہے اس کے لیے ریسپانسیبل ذمہ دار ہم ہی لوگ ہیں کہ ہم نے اسلام کا صحیح تعارف انسانوں تک نہیں کرایا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے ہیں. ایک مشہور داعی، بڑے دعات میں سے، اساتذہ دعات میں سے ایک بڑے عالم دین کی زبان سے میں نے سنا ہے، انہوں نے فرمایا کہ، اور وہ ایک بڑا تجربہ رکھتے ہیں دعوت کے میدان کا، کہ آج بھی ایک بڑی تعداد نہ صرف یہ کہ عام لوگوں کی بلکہ پڑھے لکھوں کی، انٹلیکچوئلس کی ایسی ہے کہ جو اذان میں کہے جانے والے الفاظ اللہ اکبر کو یہ مانتے ہیں کہ مسلمان آج بھی اس اپنے گولڈن ایرا، گولڈن پیریڈ کو، اس سنہری دور کو یاد کر کے جو مغل کال تھا، مغل پیریڈ تھا، اس کو یاد کر کے اکبر بادشاہ کے نام کو ہم اذان میں کہتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اکبر جیسا بادشاہ پھر نصیب فرما. اور انہوں نے بتایا کہ یہ صرف کسی ایک عام لوگوں کی یا عام انسانوں کا خیال نہیں ہے، اچھے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لوگ، اسکالرس کے ذہنوں میں یہ بات ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی مجرمانہ غفلت ہم نے اس بات سے رکھی ہے کہ اپنے دین کا، اپنے اسلام کا لوگوں تک صحیح تعارف نہیں کرایا ہے. تو اس ویڈیو کے مادھیم سے میں آپ اس کے ذریعے سے میں یہی کہنا چاہوں گا آپ سے کہ دین اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے. کافر لفظ کا جو ایک کافی سارے معنی ہیں جس کے بارے میں آئندہ گفتگو کروں، اس میں سے ایک معنی ہے ناشکری کرنا. تو دین اسلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اگر ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں، اور ناشکری اس کی یہی ہے کہ ہمیں جو نعمت دی گئی ہے ہم دوسروں تک وہ فارورڈ نہیں کر رہے ہیں. ایک دوسرے معنی کفر کے چھپانا بھی آتا ہے. تو یہ کتمان ہوا، چھپانا ہوا کہ اللہ نے قرآن حکیم کی نعمت جو پورے انسانوں کے لیے دی تھی اور قرآن کو ہدی للعالمین فرمایا تھا، اس کو صرف ہم نے اپنے گھر کی دروار بنا لیا ہے اور لوگوں تک ہم ان باتوں کو لے کر کے نہیں پہنچے ہیں، اور لوگ قرآن حکیم کو لے کر کے غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں، دین اسلام کی بنیادی باتوں سے واقف نہیں ہے. اذان کے اللہ اکبر کو اکبر بادشاہ سے وہ تعبیر کرتے ہیں. تو اس مجرمانہ غفلت سے ہمیں باہر آنا ہے اور اپنے لیول پر ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے نان مسلم برادرز سے، بھائیوں سے ہمارے تعلقات ہیں، ہمیں ان سے ملاقات کرنی چاہیے، ملنا چاہیے، ایک اچھے ماحول میں گفتگو ہونی چاہیے، مثبت ماحول میں، اور ہمیں کم از کم دین اسلام کا تعارف ان تک پیش کرنا چاہیے. اخیر میں سنت رام پال جی کی وہ ویڈیو کلپ آپ کے لیے چھوڑ جاتا ہوں کہ جس میں انہوں نے جہادن کبیرہ، کبیر لفظ کے بڑے عجیب معنی کیے ہیں، اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو کبیر ہے اب وہ قرآن کے اللہ کا بھی اللہ ہے، یعنی پرماتما ہے. تو وہ کلپ آپ سنیں تو آپ خود حیرت میں ڈوب جائیں گے، اور شاید یہ ایک چیز جو ہے وہ ہمارے لیے خواب غفلت سے بیدار ہونے کا ایک ذریعہ بن جائے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام کو خود سمجھنے اور دوسرے انسانوں تک اس کے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ قرآن شریف یہ دیکھیے پرشن نمبر 605 پر نیچے آئیے گا، یہ ہے سورۃ الفرقانی 25. نیچے آئیے، یہ 52 نمبر آیت آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھنا آیت نمبر 52، اس میں کیا لکھا ہے یہاں دیکھنا. قرآن شریف کا گیان داتا، قرآن شریف کا گیان دینے والا اللہ اپنے پیغمبر
محمد جی کو، حضرت محمد سے کہہ رہا ہے کہ تو اے پیغمبر وہ کافروں کا کہا نہ ماننا، اور اس قرآن کی دلیلوں سے ان کا سامنا بڑے زور سے کرو۔ اب اس میں کیا لکھا ہے، سنسکرت دیکھو اس کی، یہ 52 ہے، اس میں یہ کبیرن شبد لکھا، کبیرن، کبیر، کبیرن، کبیر کہو، کبیرن کہو، یہاں دیکھنا یہ ہے، فلا تطیل کافرن و جاہدہم بھی جہادن کبیرن، یہ کبیرن، اس میں کیا لکھا ہے کہ حضرت محمد کو گیتا قرآن شریف کا گیان بولنے والا اللہ کہہ رہا ہے، اے پیغمبر تم کافروں کا کہا نہ ماننا اور اس قرآن شریف کی دلیلوں سے ان کا سامنا بڑے زور سے کرنا۔ انہوں نے کبیر کا ارتھ بڑا کر دیا، کبیر کا ارتھ بڑا کر دیا کبیرن کا۔ اب یہاں اس کا ارتھ یہ بنتا ہے کہ قرآن شریف کے گیان دینے والا اللہ، جس کو حضرت محمد جی اپنا بھگوان مانتے تھے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے جو قرآن میں گیان دے رہا ہوں اس پر وشواس کرنا، اور یہ کافر لوگ اس قرآن کے گیان کو نہیں مانیں گے، وہ کبیر کو پرماتما نہیں مانتے، تو ان کے ساتھ سنگھرش کرنا، لڑنا نہیں، تو ان کی بات مت ماننا، ان کی باتوں میں مت آنا۔ تو یہ کون ہے وہ قرآن کبیر؟ اب 53 میں آیت میں کہا ہے کہ وہ پرماتما ہے جس نے 2 دریاؤں کو ملا چلایا، جس نے ساری سرشٹی رچی۔ اب یہاں اس میں، اب یہاں دیکھیے گا 58 یہ لکھا ہے، وہ توکل الل ہجاہلی یا یتم و سبہو، یہ سارا ہے، یہاں لکھ رہے عبادی کبیرہ۔ اب ہم اتنا تو ہمیں بھی نہیں آتی ہے عربی، لیکن ہندی کا رکھی ہے انہوں نے، اس سے بہت کچھ بات بن جاتی۔ یہاں عبادہی، عبادت مانے پوجا ہوتی ہے، عبادہی مانے پوجا کے یوگیہ، وہ خبیرہ، خبیرہ کہو چاہے کبیرہ کہو، انہوں نے وہاں کبیرن کا ارتھ بھی بڑا کیا ہے۔ 58 نمبر آیت میں خبیرہ کا ارتھ بھی انہوں نے بڑا کیا۔ 59 میں دیکھنا، پھر یہ دیکھنا، یہ ہے ارحمانو فصل بھی خبیرن، خبیرن کا ارتھ بھی بڑا کیا، خبیرہ کہو، کبیرہ کہو، کبیر کہو۔ تو یہاں دیکھیے گا اب بنا دی، اور وہی ہے وہ کبیر نامک اللہ، وہی ہے جس نے پانی کی بوند سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اس کو صاحب نسب یعنی کسی کا بیٹا یا بیٹی، اور سسر والا یعنی کسی کی کا داماد بہو بنایا۔ اب 57 میں، اب 58 میں کیا لکھا ہے، کہا کہ اے پیغمبر، وہ کبیر خبیرہ جو شبد لکھا ہے اس کا ارتھ دیکھنا، اے پیغمبر جس زندہ، اوئے ہوئے، جس زندہ، اس نے زندہ کا ارتھ چیتنیہ کر دیا، اس زندہ پر بھروسہ کرو، اس زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی مرنے والا نہیں، اور تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو، اور اپنے بندوں کے گناہوں سے وہ کافی خبردار ہے۔ 58 میں انہوں نے کبیر شبد کا ارتھ کافی کر دیا، یہاں لکھنا تھا وہ کبیر خبردار ہے، یعنی جانتا ہے۔ آگے دیکھیے، جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اس کو 6 دن میں پیدا کیا، اور پھر تخت پر جا وراجا، وہ اللہ بڑا۔ کبیر کا ارتھ انہوں نے بڑا کر دیا۔ تو جس کو حضرت محمد جی اپنا خدا مانتے ہیں، اور یہ مسلمان بھائی مانتے ہیں کہ قرآن شریف کا گیان اللہ نے دیا ہے، تو وہ کبھی قرآن شریف کا گیان داتا اللہ حضرت محمد کو کہہ رہا ہے کہ ہے حضرت محمد، وہ پرماتما جو ہے وہ کبیر ہے، اور یہ وہی پرماتما ہے جس نے 6 دن میں سرشٹی رچی اور 7واں دن تخت پر جا وراجا۔
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔